یہ ایک المیہ ہے ہمارا. وسیم صاحب جو ابھی ذکر کیا رضا الحق صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جو قادیانی ایک نمائندہ اور کریم خان نام کا بندہ ہے، اس سے میرے ذہن میں بات آئی کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر اگر ہم کسی کو پن پوائنٹ کر سکیں کسی کمپنی کو یا وہ لوگ جو اسرائیل کے واقعی جسے کہیں کہ وہ پٹھو ہیں وہ قادیانی ہیں. ان کا آفس وہاں پہ ہے، ان کے لوگوں کی ٹریننگ وہاں پہ ہوتی ہے، دے آر اسپانسرڈ بائی اسرائیل، اور وہ لوگ یہاں کی ہماری معیشت کے اندر پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں، ان کی کمپنیز ہیں. ہمارے مسلمانوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قادیانیوں کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ پہلے سے کہیں زیادہ ہماری اسی مہم کا حصہ ہونا چاہیے، اسی مہم کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت اسرائیل کے حامی ہیں. مجھے یہ سین یاد آ گیا کہ نریندر مودی گیا اسرائیل اپنے پہلے دورے پہ، تو اس کی ویڈیو آئی کہ نیتن یاہو جو ہے اس کا استقبال کر رہا ہے، اور وہاں پر دو کہنے کو ان مسلمانوں سے ملاقات اس نے کروائی تھی. ان میں سے ایک قادیانیوں کا نمائندہ تھا شریف عہدے، اور دوسرا جو تھا وہ بہائیوں کا تھا. یعنی کہ یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے پاکستانیوں کے کہ قادیانی ایک تو وہ بدبخت اس لحاظ سے ہیں کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اور بدبخت ترین اس لحاظ سے ہیں کہ وہ اسرائیل کے سپورٹر ہیں. نقب زن ہے اصل میں نا، ہمارے ہاں بے شمار طرح کے نقب زن ہیں. کوئی بہائیوں کی صورت میں نقب لگا رہا ہے، کوئی قادیانیوں کی صورت میں نقب لگا رہا ہے، اور یہ لوگوں کے سامنے بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ لوگ نقب زن ہیں. انہیں لوگ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ تم ڈاکو ہو، تم نقب زن ہو. کچھ لوگ ابھی تک چھپے ہوئے ہیں جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں. غزہ کی جنگ نے ایک اور کام یہ کیا، میں بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں، معذرت چاہتا ہوں پہلے سے، اگر کسی کو بری لگے پر سچ بات تو کہنی ہے نا. وہ تمام لوگ جو روحانیت کا کاروبار چلاتے ہیں، جو روحانیت کی ایسوسیشنز بنتی ہیں، بڑے بڑے سرکاری عہدیداران وہاں پر آتے ہیں، بڑے بڑے مجاور وہاں بیٹھتے ہیں، اگر کسی بھی روحانیت کے پیشوا یا مجاور کی جانب سے غزہ کے معاملے میں ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی، اس کا مطلب ہے کہ وہ روحانیت نہیں شیطانیت کا پیروکار ہے. وہ لوگ جن کے مریدین ہفتے ہفتے بعد جاتے ہیں، ان کے بعد نذرانے پیش کرتے ہیں، اگر وہاں پر یہ کمپین نہیں چل رہی کہ فلسطینیوں کو پیسوں کی مدد کی ضرورت ہے، اس کا مطلب ہے وہ روحانیت کا نہیں شیطانیت کا علمبردار ہے. اسی طریقے سے آپ انفلوئنسرز لے لیں، کتنا زبردست لفظ ہے انفلوئنسرز، کہ فلانے آدمی کے اتنے ملینز فالوورز ہیں، اسے اتنے بلین لوگوں نے دیکھا ہے، فلانے نے یہ کیا ہے. آپ مجھے 5 انگلیوں پہ 5 بندوں کے نام بتا دیں، وہ انفلوئنسر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ لوگ جنہیں سمجھتے ہیں، جنہوں نے اس معاملے کے اوپر ذرا سی بھی آواز اٹھائی ہے. تو کیوں نہیں اٹھائی؟ اس حوالے سے کئی چینلز ایسے چل رہے ہیں جو دینی تعلیمات پھیلانے کا بڑا شور ان کا ہوتا ہے کہ جی ہم دینی تعلیمات عام کر رہے ہیں. میں بالکل اسی طرف آ رہا ہوں. انہیں ظاہر پہ غزہ کے حوالے سے ایک لفظ نہیں کہا. سر میں اس بات پہ کلوز کرنا چاہوں گا اپنے اس بات کو، جس طرح آپ نے کہا دینی چینل جو بتا رہے ہیں سارے کے سارے. اللہ رب العزت نے ہمارے پڑوس میں افغانستان میں داڑھی پگڑی اور ڈھیلے ڈھالے لباس والوں کے ساتھ طاغوت کو، عالم کفر کو شکست دکھائی، تو لوگوں نے کہا کہ یہ غیر مہذب لوگ ہیں، انہیں تو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہے، ماڈرن کپڑے کیا ہوتے ہیں انہیں کیا پتہ. ان کی تو داڑھی جو ہے وہ الجھی ہوئی داڑھی تھی ان کی. تو اس دفعہ غزہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کلین شیو، جینز، ٹی شرٹ، ننگے پیر یا جاگروں والوں کے ساتھ دنیا کی چوتھی بڑی عسکری طاقت کو، اے آئی میں پوری دنیا کو لیڈ کرنے والے ملک کو جس طریقے سے خاک چٹائی، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ظاہر کے ساتھ ایمان کا تعلق نہیں ہے. جب تک آپ لوگوں کو میدان عمل میں نہیں اتاریں گے، سیدنا رسول کریم بدر کے میدان میں اترے تھے تو فرشتے مدد کے لیے اترے تھے. تو خدا را اپنی آنکھوں کو کھولیے، یہ ایک معیار سامنے آ گیا آپ کے کہ کون حق پر ہے کون باطل ہے. اگر لوگ اس وقت غزہ کے ساتھ نہیں کھڑے، اس کا مطلب ہے کہ وہ رحمان کے بندے نہیں ہیں. اصل میں انفلوئنسرز کی جو